نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ راحت الارواح میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حضرت مولا فرماتے ہیں کہ ربیع ہشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں زیارت کے لیے گیا۔ اس وقت آپ نے صبح کی نماز ادا کی تھی اور وظائف میں مشغول تھے۔ میں نے دل سے کہا کہ صبر کر، ذرا انہیں فارغ ہو لینے دے، لیکن آپ ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت تک برابر یاد الہی میں مشغول رہے، حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے۔ اس عرصے میں نہ کچھ کھایا نہ ہی کچھ سوئے۔ چوتھی رات ذرا آنکھ لگ گئی تو فوراً بیدار ہو کر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ میں بہت سونے والی آنکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس میرے لیے اتنا ہی نصیحت کافی ہے۔ میں واپس چلا آیا اور آپ کو تکلیف نہ دی۔ حضرت مولا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ عمر بھر کبھی نہیں سوئے، کسی رات رکوع کرتے اور کسی رات سجود، شام سے صبح تک رکوع یا سجود میں رہتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شام سے صبح تک سجدے میں کس طرح بسر کرتے ہیں؟ فرمایا، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں کہنے نہیں پاتا کہ سورج نکل آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اس واسطے کرتا ہوں تاکہ میں بھی فرشتوں کی عبادت کر سکوں۔ حضرت مولا فرمایا، جو شخص 3 باتوں کو عزیز جانے گا، دوزخ اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوگا۔ اول اچھا کھانا، دوم اچھا کپڑا پہننا، سوم دولت مند کے ساتھ مل کر بیٹھنا۔ حضرت مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی کہ ایک شخص 30 سال سے قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے اور قبر میں کفن لٹکا رکھا ہے، کفن اور غور میں مشغول ہے، اور انہیں 2 کے سبب یاد الہی سے رہ گیا اور ہمیشہ روتا رہتا ہے۔ حضرت مولا اویس قرنی نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب آپ کے اس کو حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ تو 30 سال سے کفن اور غور کے سبب یاد الہی سے رہ گیا اور ان دونوں باتوں کو آراستہ کیا ہے۔ جب اس نے اویس قرنی کو دیکھا تو اصل حال میں پھر منشکف ہوا، نعرہ مار کر جان خدا کے حوالے کی اور قبر میں گر پڑا۔ حضرت مولا نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر کفن اور غور حجاب ہے تو دوسری چیزیں کا کیا ٹھکانہ؟ حضرت مولا فرماتے ہیں کہ خواجہ ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا۔ جب اس نے کمالیت کو پہنچا لیا تو پھر جب کبھی وہ خدمت میں حاضر ہوتا، آپ یہی فرماتے کہ تجھے خواجہ بایزید کی خدمت میں جانا ہے تاکہ باقی نعمت ان سے تجھے مل سکے، کیونکہ وہ مرید بدرجہ کمال ترقی کر چکا تھا، اس لیے وہ خواجہ بایزید کی خدمت میں حاضر ہونا نہیں چاہتا تھا۔ آخر جب بہت گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ باتیں نہیں بنانی چاہیے، جانا چاہیے۔
وہ اٹھ کر روانہ ہوا۔ جب آدھی راہ پہنچا تو خواجہ بایزید سے ملاقات ہوئی۔ جو ہی آنکھ چار ہوئی، مرید نعرہ مار کر گر پڑا اور جان خدا کے حوالے کی۔ جب باقی نعمت اس پر منکشف ہوئی تو اس کی برداشت نہ کر سکا، اس لیے جان دے دی۔ السلام علیکم۔